بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قائد کی صفات اور خصوصیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جن ساتھیوں نے یہ سمر گالا کا اہتمام کیا ہے، آن لائن سمر کا، سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی کاوش کی اور نوجوانوں کو کسی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اچھے موضوعات کا انتخاب کر کے کچھ رہنمائی فراہم کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو نافع بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قائد کون ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب قائد کا لفظ بولا جاتا ہے تو شاید ہمارے ذہن میں سیاسی قائد آتا ہے، سیاسی لیڈر آتا ہے، اور ہمارے عرف میں چونکہ قائد کا لفظ کسی سیاسی لیڈر یا قائد یا رہنما کے لیے بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قائد کا مفہوم یہی ہے۔ حالانکہ قائد کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے، جس میں آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک قائد ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ شوہر بھی قائد ہے، شوہر بھی نگران ہے، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت بھی نگران ہے، اس سے بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں، اس کی عزت، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا خیال کیا یا نہیں کیا۔ اگر آپ ایک والد ہیں تو والد بھی قائد اور لیڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی ادارے کا پرنسپل ہے، کوئی محتمم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی کسی علاقے کا کسی یو سی کا چیئرمین ہے، نائب چیئرمین ہے، کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا ممبر ہے، سیاسی رہنما ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، جس سطح پہ بھی آپ جائیں تو یہ قیادت درجہ بدرجہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہر آدمی نے اپنے اندر وہ لیڈر کی کوالٹیز، وہ قائدانہ صفات پیدا کرنی ہیں۔ اگر ایک والد کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، گھر کے سرپرست کے اندر موجود ہوں گی، تو وہ گھرانے کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے گا۔ اگر ادارے کے پرنسپل، ناظم، محتمم میں وہ صفات موجود ہوں گی تو وہ ادارے کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے گا۔ والدہ میں موجود ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر کے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکے گی۔ ملک کے حکمرانوں میں موجود ہوگی تو وہ ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکیں گے۔ تو ان کوالٹیز کا سیکھنا، ان کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھ لیں اور یہ دوسروں میں تلاش کرتے رہیں کہ اس میں یہ چیز ہے یا نہیں، اس میں یہ ہے یا نہیں۔ اپنے اندر پہلے اس کو پیدا کرنا ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہم سے وابستہ ہیں، کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ اگر لیڈر کی کوالٹیز موجود ہیں تو وہ پہلے چھوٹی سطح پر، پھر اس سے اعلیٰ سطح پر، پھر اس سے اعلیٰ سطح پر، اس طرح چلتے وہ ایک اعلیٰ سطح کا لیڈر اور ایک اعلیٰ سطح کا قائد بنتا ہے۔ ایک تو پیراشوٹ لیڈر ہیں کہ وہ بس پیراشوٹ سے اترا، وہ کوئی صاحبزادہ تھا، وہ کسی کا بیٹا تھا، باپ وزیر اعظم تھا تو وہ بھی وزیر اعظم، باپ صدر تھا تو وہ بھی صدر۔ تو بعض لوگوں کو تو اسی طرح مل جاتی ہے تیار قیادت، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں میں بہت کم ایسا کوئی موقع ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایسی کوئی قائدانہ صفات موجود ہوتی ہیں، الا یہ کہ وہ اس پہ محنت کریں، اس پہ ورک کریں اور واقعتاً قائد اور لیڈر بننے کی کوشش کریں۔ تو اگر کوئی موروثی طور پر قائد بن بھی جاتا ہے، سیاسی رہنما بن بھی جاتا ہے، اگر اس کے اندر اگر لیڈرشپ کی کوالٹیز اور صفات اس کے اندر نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ادارے کو، ایک جماعت کو، ایک گھر کو، ایک تنظیم کو، ایک تحریک کو اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا۔
اس ادارے سے یا جو بھی جس چیز کا بھی وہ بڑا ہے اس سے وہ اس کے مقاصد اہداف حاصل نہیں ہو سکتے جو حاصل ہونے چاہیے تھے۔ تو لیڈر کے لیے سب سے پہلی بحیثیت، ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم ہر چیز کو اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام سے اعلیٰ لیڈر، آپ سے بڑا قائد، آپ سے بڑا رہنما، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، وہ سیاست کے میدان میں ہو، وہ مذہب کے میدان میں ہو، وہ جنگی میدان میں ہو، وہ گھر چلانے سے متعلق ہو، ملک کا نظام چلانے سے متعلق ہو، عدالت کا نظام چلانے سے متعلق ہو، غزوات ہوں، جس پہلو کو آپ لے لیں، مذہبی رہنمائی کی حیثیت ہو، سیاسی رہنمائی کی حیثیت ہو، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، بہت سارے انبیاء ایسے بھیجے ہیں جو اپنی قوم کے محض مذہبی رہنما نہیں تھے، ان کے سیاسی رہنما بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور حکمران اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محض مذہبی رہنما نہیں تھے بلکہ اپنی امت کے سیاسی رہنما بھی تھے۔ اپنی قوم کو انہوں نے غلامی سے، فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے اندر قائدانہ وہ تمام صفات موجود تھیں جو ایک لیڈر میں، ایک قائد میں ہونی چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اعتراف مسلمان نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کا اعتراف غیر بھی کرتے ہیں، دشمن بھی کرتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل، برتری، کمال وہ ہوتا ہے جس کا اعتراف دشمن کرے، دشمن اعتراف پر مجبور ہو کہ ہاں اس شخص میں یہ کوالٹی اور یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت پر غیر مسلموں کی جانب سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دنیا کی مؤثر ترین شخصیات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی جانب سے تو سر فہرست حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سے، حضور علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے کارناموں سے غیر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، صحابہ کے کارناموں سے غیر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ قرآن کریم نے ایک قائد کی بنیادی صفت اور ذمہ داری یہ بیان کی ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ایک مسلمان قائد اور رہنما، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ قائد اور رہنما کو صرف ایک سیاسی رہنما کے تناظر میں مت دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی قائد ہیں۔ اگر آپ والد ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں، آپ، بہت وسیع مفہوم ہے قیادت کا۔ ہمارے ہاں اسی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہمیں ادارے چلانے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ بیہیو کس طریقے سے کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، کبھی ساروں کے ساتھ سختی، کبھی ساروں کے ساتھ نرمی، بہت ساری چیزیں جس کا ہم ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ایک قائد کی، ایک مسلمان قائد کی یہ ہے کہ وہ رہنمائی قرآن اور حدیث سے لے، یہدون بامرنا۔ اگر وہ قرآن اور حدیث سے بے نیاز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن اور حدیث کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یا اس کو قرآن اور حدیث کی بنیادی تعلیمات ہی اس کو حاصل نہیں ہے، تو ظاہر ہے ایسا شخص اچھے طریقے سے مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی قیادت قرآن نے کرنی ہے، قرآن نے بتانا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، قرآن نے بتانا ہے، حدیث نے بتانا ہے، حضور علیہ السلام نے سکھانا ہے کہ یہ طرز حکومت، یہ رویہ، یہ پہلو، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ بحیثیت شوہر کے قائد ہیں تو بیوی کے ساتھ اس طریقے سے رویہ رکھنا ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اب ظاہر ہے وہ پھر اپنے اندازے سے کام کرے گا، اس کو جو چیز اچھی لگے گی اس کو اپنائے گا، جو غلط لگے گی اس کو چھوڑے گا، پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر گھر اجڑتے ہیں، پھر خاندان برباد ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری زندگی ٹینشن کا شکار ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو پہلی صفت، پہلی ذمہ داری، اسلام کی بنیادی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ اگر گھر چلا رہے ہیں
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کس طریقے سے چلانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر کیسے چلایا ہے۔ آپ اگر کسی ادارے کے پرنسپل ہیں، محتمم ہیں، ناظم ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی صفہ کا مدرسہ چلایا ہے، صحابہ کرام کو وہاں تعلیم دی جاتی تھی، آپ کے طلبہ تھے، قرآن کریم میں، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کس طریقے سے صحابہ کو لے کر چلتے تھے۔ آپ نے کوئی جماعت چلانی ہے، صحابہ کی جماعت ایک ایسے ماحول میں کہ پورا ماحول مخالف، پورا معاشرہ مخالف، ایک شخصیت کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک ایسا نعرہ، ایک ایسی بات کہ سوسائٹی میں اس کی موافقت کرنے والا ایک بھی شخص نہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ نعرہ، وہ مشن لے کر آتے ہیں اور پورے عرب پہ چھا جاتے ہیں، پورے عرب نہیں پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیا بحیثیت شوہر کے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہیں، بحیثیت ایک ادارے کے ڈائریکٹر کے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک ملازم کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ملازم کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر والدہ ہے، والدہ کو پتہ ہے میں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے صدارت کرنی ہے، کس طریقے سے وزارت چلانی ہے۔ کوئی وزیر خارجہ ہے، اس کو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وزارت خارجہ کے امور کس طریقے سے انجام دیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بین الاقوامی عالمی رہنماؤں سے تعلقات کا طریقہ کار کیا تھا۔ کوئی وزیر اطلاعات ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے، کیا خبر قوم کو دینی ہے، کیا نہیں دینی، کس چیز پہ میں نے بریفنگ دینی ہے، کس پہ نہیں دینی، کس پہ میڈیا کو آگاہی دینی ہے، کس پہ نہیں دینی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ کا طرز عمل اس حوالے سے کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس حیثیت میں میں ہوں، جس حیثیت میں میں ہوں، اس حیثیت کے بارے میں میرے پاس شریعت کی رہنمائی ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا اگر دیکھا جائے من حیث القوم، یہ ہمارا المیہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو بلیم تو کرتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار تو ٹھہراتا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ٹھیک ہو گئے تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ معاملہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں 100% ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میری پارٹی میں، میری جماعت میں، میری تنظیم میں، میرے ادارے میں، میرے گھر میں، میری ذات میں کوئی خرابی نہیں۔ خرابی اگر ہے تو میرے علاوہ سب میں ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خرابی اپنے اندر تلاش کرو، یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا خامی ہے، اپنا احتساب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسب، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ تو پہلی بنیادی چیز کہ ہم شریعت کی رہنمائی حاصل کریں۔ آپ جب کسی اور کو لیڈر بناتے ہیں، بحیثیت مسلمان جب آپ کسی اور کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں، تو آپ نے اس لیڈر میں بھی کم از کم یہ چیز تو دیکھنی ہے کہ اس کو لیڈرشپ کی بنیادی اسلامی تعلیمات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنوں کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، غیروں کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، میرے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، میری زبان کیسی ہونی چاہیے، مجھے دین کے بارے میں کیا کیا بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم بہت ساری اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، خوشنما نعروں کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مولوی ہر بیان کے آخر میں کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ بھئی ہمارا کام تو پہنچانا ہے، زبردستی کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ہے بات پہنچا دینا۔ جس کے جی میں آئے کرے روشنی حاصل، جس کو سمجھ آتی ہے بات اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی میں نے حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ کے لیڈر میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں، آپ اپنے لیڈر کو متوجہ کریں۔ آج کل
اپنے لیڈر کو، قائد کو، رہنما کو متوجہ کرنے کی بہت سارے ایسے وسائل آ چکے ہیں کہ آپ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں، ان چیزوں پہ توجہ دیں، اپنی شخصیت کے اندر ان چیزوں کو لائیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے قائد، اپنے رہنما کو ہر غلطی، ہر خامی سے پاک سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو معصوم سمجھا ہوا ہے، اپنے لیڈر کی ہر غلط بات کو بھی صحیح اور دوسرے کی ہر صحیح بات کو بھی غلط ثابت کرنا ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ ظاہر ہے اس طریقے سے کبھی بھی درستگی، اصلاح کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اس وقت اصلاح کی طرف بڑھیں گے جب ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اگر تمہارے دشمن نے، تمہاری مخالف سیاسی پارٹی نے اچھا کام کیا، بولو اچھا کام کیا۔ تمہارے قائد نے غلط کام کیا ہے، کہو غلط کام کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اسلام سے تعلق اولین ہے، اسلام سے ہمارا تعلق پہلے درجے کا ہے، سیاسی جماعت سے ہمارا تعلق ثانوی درجے کا ہے۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں۔ اب بنیادی طور پر قائد کے اندر جن چند صفات کا ہونا ضروری ہے، میں اجمالی طور پر، ظاہر ہے یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، ایک نشست میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی اور اتنا ابھی وقت بھی نہیں ہے، تو مختصراً میں چند کوالٹیز، چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قائد کو عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کو عقل نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے، کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اگر یہ اس کو نہیں پتہ، اس کو سینس نہیں ہے، کبھی بھی وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ جب صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ ملک کا قائد ہے، اگر پارٹی کا قائد ہے، جو بھی اس کے ماتحت آ رہا ہے، تو وہ سب ایک غلط راہ پہ چل پڑیں گے اور وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ سب سے پہلے اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھیں، قرآن میں جا بجا آتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون لقوم یعقلون، تدبر کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے کہا اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کو رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کریم میں آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، آسمان میں، زمین میں، ساری چیزوں میں۔ تو ظاہر ہے عقل ہوگی تو وہ کوئی کام کر سکے گا، عقل نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا۔ اور انبیاء اپنی قوم کے سب سے عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں، انبیاء اپنی قوم کے سب سے عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں، خاندانی نوعیت کے ہوں، بہت اعلیٰ معیار کے اور بہت اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ قائد میں جو صفات ہونی چاہیے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اس کا تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ بنیادی تعلیم اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے علم کے بغیر انسان میں شعور نہیں آتا، چاہے وہ دین کا علم ہو، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، علم کے بغیر شعور کا آنا یہ ناممکن اور بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کے پاس دین کا بھی بنیادی علم ہو، جیسے میں نے عرض کیا، دنیا کا بھی بنیادی علم ہو۔ اگر وہ ملک چلانے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، ملک چلایا کیسے جاتا ہے، میری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، پرائے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اگر نہیں پتہ کس طریقے سے ملک کو چلائے گا۔ اگر اس کو گھر چلانا ہے اور اس کو گھر کے بارے میں نہیں پتا کہ میں نے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنی، کیسے گھر چلائے گا، نہیں چلا سکتا۔ تو تعلیم کا ہونا بھی اس کے پاس ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک قائد کے اندر جن صفات کا ہونا ضروری ہے اس میں ہے منصوبہ سازی، بہترین پلاننگ کی جائے، بہترین منصوبہ سازی کی جائے اچھے طریقے سے۔ جب منصوبہ سازی کے ذریعے کوئی کام ہوگا، میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو آپ پلان کر کے منصوبہ بنا کر کرتے ہیں، اس میں آپ کا کئی گنا وقت بھی کم خرچ ہوتا ہے اور کئی گنا آپ کا اس میں پیسہ بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ غالباً 6 گنا آپ کا وقت کم لگتا ہے اور 10 گنا آپ کا پیسہ کم لگتا ہے اگر آپ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
اور اگر یہ سامنے آیا یہ کام کر لو، یہ آیا یہ کر لو، وہ آیا وہ کر لو، اس طریقے سے اگر کرنا شروع کریں گے، اس پہ وسائل بھی زیادہ خرچ ہوں گے، اس پہ پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوگا، اس میں وقت بھی زیادہ خرچ ہوگا، اور نتیجہ بھی دیر سے ملے گا۔ منصوبہ بندی سے اگر اس کا نتیجہ آپ کو سال میں ملنا ہے، بغیر منصوبہ بندی کے 6 سال بعد آپ کو ملے گا۔ منصوبہ بندی کے ذریعے اگر اس پہ 1 لاکھ کا خرچہ آنا ہے، بغیر منصوبہ بندی کے اس پہ 10 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جائے۔ ظاہر ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی غزوے کے لیے جاتے تھے، اس کے لیے پوری تیاری کرتے تھے، پوری منصوبہ بندی کرتے تھے۔ جب جنگ شروع ہوتی تھی، پوری منصوبہ بندی سے صفیں درست کیا کروایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں صفوں کی درستگی کا کتنا اہتمام ہے شریعت میں۔ نماز کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ جہاد کی صفیں بھی درست کروایا کرتے تھے، نماز کی صفیں بھی درست کروایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ صفیں جو درست کروائی جا رہی ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب آپ کسی سے لڑنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنی تیاری پوری رکھیں، منصوبہ بندی پوری رکھیں کہ یہاں اس نے کھڑا ہونا ہے، یہاں اس نے کھڑا ہونا ہے، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ دشمن پلٹ کے حملہ کرتا ہے تو آپ کے پاس بی پلان کیا ہے، سی پلان کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں کہ یہ میرا اے پلان ہے، یہ بی پلان ہے، یہ سی پلان ہے۔ اس کے بعد آپ کام کریں۔ اے پہ آپ کو پسپائی ہوگی، آپ بی پہ آئیں گے، بی پہ ہوگی، سی پہ آئیں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اے پلان آپ کا ناکام ہو جاتا ہے، آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ اب میں کیا کروں۔ اسی طرح چوتھی چیز ایک قائد کے اندر جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ بہادری ہو، شجاعت ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں شور ہوا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تیاری کر رہے تھے کہ ذرا جا کے دیکھیں کہ یہ شور کہاں ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ ہم جب باہر نکلے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر چکر لگا کے واپس بھی آ چکے تھے۔ آپ سارا معائنہ کر کے آ چکے تھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب گھوڑے کی ننگی پشت پر تنہا اتنی دور، ایسی پوزیشن، ایسی حالت میں جانا کہ یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ دشمن نے حملہ تو نہیں کیا۔ صحابہ ابھی نکلنا چاہتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پورا سروے کر کے، پورا وزٹ کر کے واپس بھی آ چکے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بہادری میں اور بے وقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیڈروں میں، قائدین میں یا بڑوں میں یا تو وہ بزدل ہوتے ہیں یا پھر بہادری ان کی بے وقوفی کی حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ بہادر نہیں، وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ کس موقع پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ اس کو نہیں پتہ ہوتا، اس کا ادراک اس کو نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو بہادری سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو شجاعت اور دلیری سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی انسان نے دب کے بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی دبے بغیر بالکل جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، مسلمانوں نے جو صلح کی، اب روایات میں آتا ہے صحابہ اکرام کے اندر بڑا غیظ و غضب، بڑا غصہ پایا جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسی شرائط رکھ کے صلح کی جا رہی ہے، کیوں آخر ہم اس کو مانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے پوچھ رہے ہیں، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ اس طرح کے سوالات کریں کہ پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کیوں کریں، اور قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب بظاہر دکھنے میں تو وہ شاید کوئی یہ کہے کہ یہ تو بہادری نہیں ہے، حالانکہ وہ بہادری ہے، اس لیے کہ عقل مندی کے ساتھ۔ تو حکمت کا ہونا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، حکمت، بعض لوگ حکمت کو، ہر قسم کی حکمت کو غلط الفاظ سے غلط لیبل دے دیتے ہیں کہ حکمت کسی بھی قسم کی ہو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، ظاہر یہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، یہ بات سیرت سے ٹکراتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن شرائط کو مانا تھا، اگر آپ اس کو حکمت نہیں قرار دیتے تو اب اس کا اور کوئی آپ اس کو لیبل دے نہیں سکتے۔ اس لیے ہر حکمت غلط بھی نہیں ہوتی اور ہر حکمت صحیح بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہو، اور اگر آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ تو شجاعت اور بہادری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شجاعت نہیں ہے اور وہ بزدل ہے، وہ رہنما کبھی قیادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ زندگی میں آپ کو ہر طرح کے سرد گرم حالات سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یو ہیو ٹو فیس، آپ نے ہر چیز کو فیس کرنا ہے۔ کبھی لوگ آپ کے فیور میں ہوں گے، کبھی آپ کے مخالف ہوں گے، کبھی اچھے حالات ہوں گے، کبھی برے حالات ہوں گے۔ اگر حالات سے ٹکرانے کا، حالات کو کس طریقے سے فیس کرنا ہے آپ کو نہیں پتا،
تو بزدل آدمی تو ظاہر ہے ہار مان جائے گا۔ اسی طرح اس کا کردار بھی واضح ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا۔ آپ کی بات کو جب کفار مکہ جھٹلایا کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کردار کو پیش کرتے تھے کہ میں تمہارے قد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ وہ قسم کھا کے کہتے تھے ما جربنا علیک جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر اس کا دامن پاک نہیں ہے، اس کا ماضی بے داغ نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ایسا آدمی اگر قائد بن جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ اس کے کردار سے واقف ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی بننا بہت آسان ہے، دوسروں پر اعتراض کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا اور نشتر دوسروں پر تیر چلانا یہ بہت آسان کام ہے۔ اپنی اصلاح کرنا اور اپنے کردار کو سنوارنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح ایک صفت قائد کی سخاوت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو سخاوت تھی، سارے ہی جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت معروف ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور آپ کے گھر والوں کا بھی یہی مزاج تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سال بھر کا راشن ڈلوا دیا کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں کو بسا اوقات یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا آپ کے گھر والوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ سال بھر کا راشن اپنے گھر والوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات اپنی مرضی سے وہ سب کچھ صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ تو اتنی سخاوت کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تو ان کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے اس کو منتخب کیا تھا، اس کو اختیار کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اضطراری اور مجبور تھے اس فقر پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے بہت ہی واقعات ہیں۔ اگر وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، اس میں سخاوت نہیں ہے، تو ظاہر سخاوت کے ذریعے بہت سے مواقع پر انسان دوسروں کے دلوں کو جیتتا ہے۔ آپ جب کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کی فطرت میں الا یہ کہ کسی کی فطرت مسخ ہو جائے اور وہ اپنے محسن کو احسان کا بدلہ غلط طریقے سے دے تو یہ خلاف فطرت کام ہے۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ جود و سخا کا معاملہ کریں گے، یقیناً وہ آپ کے ساتھ چلے گا تو آپ کا قافلہ بڑھے گا، آپ کے فالوورز بڑھیں گے، آپ اچھے طریقے سے قیادت کر سکیں گے۔ ایک اور چیز قائد میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے اس میں ہے کہ غصے پر اس کو قابو ہو، اس کی مزاج میں نرمی ہو۔ قرآن کریم میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کا آپ پر بڑا رحم ہے، آپ پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ کا مزاج نرم ہے۔ اگر آپ سخت روح ہوتے، ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، نرمی جس چیز میں آتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، جس چیز سے نکلتی ہے اس کو برباد اور بدصورت کر دیتی ہے۔ اس میں تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے۔ بات بات پہ بھڑک جانا، بات بات پہ غصے میں آ جانا، حدیث شریف میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو کر سکے۔ دوسروں پر قابو پانا بہادری نہیں، اپنے آپ پر قابو پانا بہادری ہے۔ اگر آپ گھر میں آپ کو غصہ آتا ہے، بیوی کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، رشتہ دار کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کسی ادارے کے محتمم ناظم پرنسپل نے آپ کو استاد کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور آپ غصے میں آ کے سارے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے کہ جب قاضی، جب جج غصے میں ہو
وہ اپنی نارمل پوزیشن میں نہ ہو، عام حالت میں نہ ہو، اس کو فیصلہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ غصے میں کسی پر ظلم کر سکتا ہے، ناجائز فیصلہ جاری کر سکتا ہے، جو ظاہر ہے جسی کے ساتھ ظلم ہوگا پھر اس قاضی کو، اس جج نے اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہر شخص کے ساتھ ہے، یہ صرف جج اور قاضی کے لیے نہیں۔ اگر کسی کو غصے پر قابو نہیں ہے اور وہ ہر چیز پہ بھڑک جاتا ہے، ہر چیز پہ وہ بالکل ایک دم آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ایسا شخص رہنما کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہ بہت بڑی اور ضروری کوالٹی اور صفت ہے جو ایک قائد میں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ قائد میں دو صفات ہونی چاہیے، ایک تو قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے، ایک اس میں صبر ہو۔ اگر صبر نہیں ہے کبھی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ اپنے قائد کو، اپنے رہنما کو جب آپ قائد اور رہنما بناتے ہیں ان چیزوں پہ ان کو پرکھیں۔ اگر آپ خود کسی جگہ ذمہ دار ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں پہ پرکھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کس درجے کی پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم کوالٹی جو اس میں ہونی چاہیے، جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کو کہا جاتا ہے انصاف پسندی، منصف مزاج ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی رو میں چل رہا ہو، ایک ہی اس کا رویہ ہو اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ۔ اگر انصاف پسندی کا سب سے بڑا ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا اپنا بیٹا، قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اگر تمہیں اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، اگر تمہیں والدین کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے ماموں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے، گواہی دو۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی عداوت اور بغض تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، کہیں ظلم کر بیٹھو، اس لیے کہ شریعت ناانصافی اور ظلم کی اجازت دشمن کے ساتھ بھی نہیں دیتی۔ کسی ظالم، کسی دشمن کے ساتھ بھی ظلم کرنا جائز نہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ عدالت میں فیصلہ آیا، ایک طرف فریق مسلمان، دوسری طرف فریق یہودی، چونکہ حق یہودی کا تھا، مسلمان قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز بھی معدوم ہے، انصاف پسندی نہیں ہے۔ جس پر آپ کا دل آ گیا تو اس کی ہر بات کو ہم صحیح قرار دے دیں گے۔ اب ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی رہنما نے غلط کام کیا ہے، آپ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے مخالف سیاسی جماعت کے رہنما نے کوئی اچھا کام کیا، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی، بہت کم، شاذ و نادر پائی جاتی ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں، سب کے سامنے کہیں کہ بھائی میرا اس سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں اس سیاسی جماعت کے منشور سے اختلاف رکھتا ہوں، اس رہنما سے اختلاف رکھتا ہوں، ان باتوں کی وجہ سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کام اس کا درست ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ابھی انتخابی مہم چل رہی ہے، الیکشن کمپین چل رہی ہے، آپ جہاں دیکھیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو گالیاں دے رہا ہے، الزامات، بہتان، الزام تراشی اور غلیظ زبان کا استعمال کرنا، بیہودہ حرکتیں کرنا، یہ ہمارے ہاں بہادری سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہادری میں بیوقوفی میں فرق ہوتا ہے۔ منصف مزاج انسان کو ہونا چاہیے۔ اب ہمارے گھر اسی وجہ سے بھی اجڑتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر غصے والا ہے تو اس کو یہ بات تو نظر آتی ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کی بیوی کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو اس کی اچھی کوالٹیز ہیں، جو اچھی خصوصیات ہیں، اس کو نظر نہیں آتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کرہ منہا شیئا رضی منہا آخر، کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے، کوئی بات اچھی بھی ہوگی، لیکن ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے اور میرے میں کوئی برائی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ جھگڑا ہوتا ہے، نتیجہ طلاق ہوتی ہے، نتیجے میں نظام درہم برہم ہوتا ہے، وہ کوئی گھر ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی ادارہ ہو، ملک ہو، صوبہ ہو، شہر ہو، علاقہ ہو۔ جب یہ چیز آپ میں پیدا ہو گئی کہ میرا سیاسی رہنما غلط نہیں ہو سکتا، ظاہر معصوم دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم اس دنیا میں صرف پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں،
یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غلطی صرف انبیاء سے نہیں ہو سکتی، صحابہ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، اللہ نے ان کی بخشش کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ الانسان من النسیان، انسان تو بنا بھول سے ہے، وہ بھول بھی سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، وہ کبھی کسی اپنی ذاتی مفادات میں دب بھی سکتا ہے، کبھی کسی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتا ہے، طرح طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا رہنما کبھی غلط نہیں ہو سکتا؟ یہ بات آپ نے کیسے طے کر لی؟ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ کس بنیاد پہ آپ اپنے رہنما کو ہر غلطی سے مبرہ قرار دے رہے ہیں؟ یہ مزاج ہمارے ہاں ختم ہوتا چلا گیا۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو وہ دیکھے۔ منصف مزاج اگر کوئی نہیں ہے وہ نظام نہیں چلا سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کو تسلیم کرے کہ اگر حق بات میں کہوں گا تو یہ میری موافقت کرے گا۔ ہمارے ہاں ایسی سیاسی رہنما آپ کو شاید نہیں ملیں گے، ایسے قائدین نہیں ملیں گے، اور یہ ہمارے کارکنوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ آخر کیوں ہم نے اتنا سر پہ چڑھا دیا سب کو کہ اس کی ہر بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے یہی حال ہمارا ہوتا رہے گا اور اسی طریقے سے پریشان رہیں گے۔ ایک اور اہم چیز ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہے۔ ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی لوگ موافق ہوتے ہیں، کبھی مخالف ہوتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، ہر طرح کے حالات آتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مستقل مزاجی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے خیر العمل ادومھا وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ایک دن میں 20 نفل پڑھ لیتا ہے، اور ایک آدمی وہ دن میں 20 نہیں پڑھتا، روزانہ 2 کر کے پڑھتا ہے۔ جو 2 کر کے پڑھ رہا ہے یہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس نے تو 20 پڑھ کے چھوڑ دی، یہ 2 پڑھ رہا ہے، یہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اگر مستقل مزاجی نہیں ہے اور یہ ہر کام میں انسان کے لوگ آتے ہیں، آپ کو کبھی اپنے مخالف ہوں گے، کبھی بیگانے مخالف ہوں گے، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرا راستہ ٹھیک ہے، میری منزل ٹھیک ہے، میری نیت ٹھیک ہے، میرا کام ٹھیک ہے، پھر آپ ان چیزوں سے بالکل مستغنی ہو جائیں، چھوڑ دیں لوگوں کی باتوں کو، بالکل ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اپنے مشن پہ لگے رہیں۔ مخالفت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے مجنون کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ اپنا یہ نعرہ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے بڑی مستقل مزاجی کیا ہو سکتی؟ ثابت قدمی، حالات کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ، اس کو پتہ ہو کہ میں نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور میں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر وقت سارے لوگ، ساری چیزیں میری موافق نہیں ہوں گی، کبھی مخالفت ہوگی، کبھی موافقت ہوگی۔ اگر وہ اچھی چیزوں کا تو عادی بن چکا ہے، موافقت کا تو عادی ہے، مخالفت کا نہیں، بیٹھ جائے گا جب مخالفت ہوگی، پریشان ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، ایسا آدمی رہنما نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وعدے کی پاسداری، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے۔ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کا پاسدار نہیں ہوتا، اس کو عہد کی پاسداری نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور صفت کہ اس میں سچائی ہونی چاہیے، جھوٹ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو سچ، اگر وہ سچ اس کے اپنے خلاف جا رہا ہو، اذا قلتم فاعدلوا، بات کرو انصاف سے کرو، اگر وہ سچ اس کے اپنے خلاف جا رہا ہے تب بھی بولے۔ یہ نہ ہو کہ یہ سچ چونکہ میرے خلاف جا رہا ہے، میرے بھائی کے، میری پارٹی کے، میرے سیاسی رہنما کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے میں یہ بات نہیں کروں گا۔ ایسا شخص، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لیڈر کی، قائد کی صفات ساری نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز جس کو رازداری کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں، میڈیا کا دور ہے، ہر چیز میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے، میڈیا کو بے لگام آزادی دی گئی ہے، ہر چیز میڈیا پہ آ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں رازداری کے ساتھ کرنے کی ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، کہ اپنے کاموں کے پورا ہونے پر رازداری سے مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا یہ منصوبہ اپنے
ہدف کو پہنچے، میں اس کا ہدف حاصل کروں، یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے میں اس کے نتیجے تک پہنچوں، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اس کو رازداری میں رکھیں۔ ساری باتیں سب کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں میڈیا کا تو سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی کی پرسنل بات کو، کسی کی رازداری کی بات کو لیک کر دے، اس کو نمبر 1 سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس اس سے بڑا تو کوئی صحافی نہیں، اس سے بڑا تو کوئی نیوز چینل نہیں، اس سے بڑا تو کوئی میڈیا کا ادارہ نہیں۔ اور ہمارے لوگوں کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں رازداری کے ساتھ کرنے کی ہوتی ہیں۔ آپ اگر گھر چلا رہے ہیں، یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ صرف ہم کسی سیاسی رہنما کی بات نہیں کر رہے، ہر آدمی قائد اور لیڈر ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی قائد اور رہنما ہے، ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ آپ اگر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہے، وہ مخلص ہے، وفادار ہے، آپ کی بات کو آگے لیک نہیں کرے گا، آپ اس سے مشورہ کر لیں، لیکن اسی بات کو آپ پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے دشمن بھی بیٹھے ہیں، وہ دشمن آپ کی بات کو سن کے آپ سے پہلے اس کو ناکام بنانے کی منصوبہ بندیاں شروع کر دیں گے۔ یہی فائدہ ہوتا ہے منصوبہ بندی کا۔ اگر کوئی آدمی منصوبہ بندی کے بغیر کام کر رہا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور اہم صفت قائد کی جو بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے، دور کی سوچ رکھنے والا ہو، لانگ ٹرم اس کی پالیسیز ہوں، اس کو پتہ ہو میں نے مہینے میں کیا ہدف حاصل کرنا ہے، سال میں کیا حاصل کرنا ہے، 2 سال میں کیا حاصل کرنا ہے، 10 سال میں کیا حاصل کرنا ہے، 20 سال میں کیا حاصل کرنا ہے۔ ایسے منصوبے ہوں جس کے نتائج اگر اس کو نہیں مل رہے، اس کی اولاد کو ملے، اس کے آنے والی نسل کو ملے۔ ہر چیز کا نتیجہ اگر آپ مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں تلاش کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، آپ دیکھ لیں 13 سال کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگے رہے، آپ دعوت کا کام کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے۔ ایک موقع آیا کہ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کی فوج تھی۔ دور اندیشی ہونی چاہیے، بات بات پہ ہمت ہارنا، حوصلہ ہار جانا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 اہم باتیں اور ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ اس کا دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء ولن ترضى عنک اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدات تو کیے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مدینہ منورہ جب آپ تشریف لے کر، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو، کوئی بھی ایسا معاہدہ ہو جس میں آپ نے مشترکہ باہمی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی معاہدہ کیا ہو، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن ان سے دلی تعلق رکھنا، ان کو دلی طور پر اچھا سمجھنا، مسلمانوں سے بہتر سمجھنا، یا ان کی طرف دلی میلان کا ہونا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب اگر اس کی دوستی کا مطلب اس کا دلی تعلق اگر کافروں کے ساتھ ہے، کافروں کی طرف میلان ہے، اب ایسا شخص مسلمانوں کی کیا قیادت کرے گا؟ اگر اس کے تعلقات، اس کی دلی ہمدردی، وابستگی کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہے، تو اب وہ کس طریقے سے مسلمانوں کی قیادت کرے گا؟ ظاہر ہے یہ تو مسلمانوں کو کہیں جا کے گڑھے میں پھینکے گا، کہیں کسی بڑے عذاب میں، کسی بڑے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ جب اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے یا اس کی ہمدردی کافر کے ساتھ ہوگی یا مسلمان کے ساتھ ہوگی، دونوں کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی۔ اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا۔ اور ایک اور اہم چیز کہ انسان خود بھی کام کرے، دوسروں سے بھی کام کروائے۔ ایسا نہ ہو کہ بس آرڈر چلاتا رہے، دوسروں سے کام کرواتا رہے، خود وہ کوئی بھی کام نہ کرے۔ اگر کوئی قائد، کوئی رہنما ایسا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی کی تعمیر دیکھ لیں، غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیں، دیگر غزوات دیکھ لیں، آپ خود بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی، اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنا جانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر اشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی، یہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا کام کسی نے کیا، آپ اس کو انعام دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کے ساتھ لوگ چلتے رہیں گے۔
یہ چند چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں، ظاہر وقت بہت مختصر ہے، بہت تفصیل سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر ہمیں کم از کم یہ شعور، یہ ادراک بھی نصیب ہو جاتا ہے، پہلی بنیادی بات کہ میں بحیثیت قائد کے میں کس پوزیشن پر ہوں۔ اگر آپ والد ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، آخر میں پھر عرض کرتا ہوں، قائد کا مفہوم صرف سیاسی رہنما نہیں ہوتا، قائد ہر شخص قائد ہے، لمیٹیشن ہے، کوئی کسی سطح کا ہے، کوئی کسی سطح کا ہے، لیکن ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں قائد ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ میری قیادت کی کوالٹیز مجھ میں کتنی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جس کو قائد بنا رہے ہیں، جس کو آپ سیاسی رہنما بنا رہے ہیں، اس کے اندر ان کوالٹیز کو دیکھیں، اگر نہیں ہیں ان کے اندر وہ کوالٹیز لانے کی کوشش کریں، ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ محض اپنے قائد کی تعریفیں کرنا کمال نہیں، ان کو ان کی خامی بتانا در حقیقت ان کی ہمدردی ہے۔ ان کے گن گانا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کے نعرے لگانا، یہ ان کی ہمدردی نہیں۔ اگر ان کے اندر خامی ہے ان کو بتائیں آپ میں یہ خامی ہے، اور قائد میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ قبول کرے، وہ دوسروں کی بات کو سنیں، اپنے اوپر تنقید کو برداشت کر کے اچھی چیزوں کو تنقید سے لے، اور تنقید کی جو غلط باتیں اس کو چھوڑ دیں، دوسروں کا فیڈ بیک لیں، دوسروں سے تاثرات لیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، وہ باصلاحیت اور اہل لیڈروں کی اور حکمرانوں کی عدم موجودگی ہے۔ اگر ہمیں اچھے حکمران نصیب ہو جاتے ہیں، ہمارے ملکی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، امت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، سارے مسائل سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔